الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا معهم الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. صدق الله العظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر آپ کے ذریعے سے ہدایت کی تکمیل فرمائی اور انسانوں کو اخلاق اور کردار کے ساتھ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا اور دین اور شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا ایک اہم اور بنیادی مقصد اس دین کا غلبہ تھا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا. ہدایت کا مطلب ہے قرآن مجید اور دین حق کا مطلب ہے اسلام. قرآن مجید اور اسلام اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ سارے دینوں کے اوپر یہ غالب آ جائے. اللہ نے قرآن کی تعلیمات میں وہ وزن رکھا ہے اور دین کی باتوں کے اندر اللہ نے وہ بات رکھی ہے کہ اگر اس پر 100% عمل کر لیا جائے تو دنیا میں صحیح معنی میں انصاف قائم ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے انسان کے حقوق کی رعایت ہو سکتی ہے. قرآن کو چھوڑ کر، دینی تعلیمات کو چھوڑ کر نہ اس دنیا کے اندر کبھی انصاف مکمل ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی انصاف کے مکمل ہونے کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. اللہ نے لوگوں کی فطرت کے مطابق، لوگوں کے مزاج کے مطابق، ان کے چلنے کی آسانی کے خاطر ان کے لیے قرآن دیا. جس قرآن میں ہدایت کی باتیں، جس قرآن میں حلال اور حرام کی تمیز، جس قرآن میں کرنے نہ کرنے والی باتوں کی تفصیل، اور جس قرآن کے اندر احکام اور فرائض موجود ہے. انسانیت کی ذمہ داریاں اس قرآن کے اندر بیان کی گئی. آدمی جتنا زیادہ قرآن سے قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالتا ہے، اتنا زیادہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بنتا ہے اور اللہ کی نگاہوں کے اندر بھی مقام پاتا ہے. کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن زندگی کا دستور ہے. اسی قرآن کے ذریعے سے دین اسلام کو سارے دینوں کے اوپر سربلندی حاصل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ
دین حق کے غلبے کے لیے استعمال کیا۔ آپ کی عوامی زندگی کا اکثر حصہ ایسا ہوتا تھا جس کے اندر دین کا فائدہ پہلے دیکھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی زندگیوں میں دین کا فائدہ پہلے دیکھا۔ جو آدمی اللہ والا بننا چاہتا ہے، پرہیزگاری والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر ہر عمل میں دین کا فائدہ پہلے دیکھنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کے اندر دین کا فائدہ دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ نہیں دیکھتے۔ جو لوگ دین کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزتیں، کامیابیاں اور ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے مکہ کے 13 سال ہو یا مدینہ کے 10 سال ہو، اپنی نبوت والی زندگی کے 23 سال آپ نے جو محنت کی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر 100% دین آ جائے۔ اسی کے لیے نبی نے محنتیں کی، اسی کے لیے صحابہ سے محنتیں کروائی، قربانیوں کا مزاج بنایا صحابہ کا۔ صحابہ نے اس عظیم مقصد کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ نبی کو قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا، خود بھی قربانیاں دینے والے بنے، اور اپنی نسلوں کو بھی، اپنے شاگردوں کو بھی انہوں نے یہی بات سکھائی۔ کیونکہ اگر زندگی کے اندر دین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر زندگی میں دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور دین نام ہے مکمل دین کو ماننے کا۔ مسلمان وہ ہے جو 100% دین پر عمل کرے۔ ایسا نہیں کہ جہاں سمجھ میں آ گیا عمل کر لیے، جہاں سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دیے۔ یہ خواہشات تو ہو سکتے ہیں، اپنے نفس کی اطاعت اور فرما برداری تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے دین نہیں بولا جاتا۔ اپنے آپ کو دیندار کہلوانے کے لیے 100% دین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا کوئی آدمی اس وقت تک، جب تک کہ وہ اپنے آپسی معاملات میں نبی کو فیصل اور نبی کی بات کو آخری بات نہ بنا لے۔ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں۔ ایک صحابی تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر ابن العوام۔ ان کا ایک انصاری صحابی سے کھیت میں پانی دینے کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں اللہ کے نبی کے پاس پہنچے فیصلہ کرانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت زبیر سے یہ کہا کہ زبیر، تمہارے کھیت میں جب پانی آ جائے اور کھیت کے درختوں کے لیے یا فصل کے لیے پانی مل جائے تو تمہارے اس انصاری صحابی کے کھیت کے لیے راستہ بنا دو، پانی اس کے کھیت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا تو وہ جو انصاری صاحب تھے وہ چھوٹتے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنے پھپھیرے بھائی ہے بول کر ان کی طرف فیصلہ کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پھوپھی کے لڑکے تھے، تو سامنے والوں کو بدگمانی ہو گئی۔ انہوں نے نبی کے اوپر یہ طعنہ کس دیا کہ اپنے پھپھیرے بھائی کے فیور میں فیصلہ کر دیا آپ نے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت زبیر سے کہا کہ میاں، آپ کے کھیت کے جھاڑوں کو پانی ملنے کے بعد اس کے کھیت میں راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کھیت میں کٹا ڈال کے رکھو یہاں تک کہ کھیت کی جو منڈیر ہوتی ہے اس کے لیول تک پانی فل بھر جائے۔
پھر اگر پانی بچے گا تو اس کے کھیت کو ملے گا۔ پہلے اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ سامنے والوں کی بھی رعایت کرتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ سامنے والا بھی اس فیصلے سے انصاری فائدہ اٹھا لے۔ لیکن اس انصاری نے جب ہمارے نبی سے یہ کہا کہ آپ اپنے پھپھیرے بھائی کے فیور میں فیصلہ کر دیے، ان کے حق میں فیصلہ کر دیے، تو پھر اللہ کے نبی کو بھی یہ ضروری ہو گیا کہ میں برابر فیصلہ کروں، اور برابر فیصلہ یہی تھا کہ اس حضرت زبیر کے کھیت کو پانی ملنے کا زیادہ حق تھا۔ چنانچہ جب یہ دونوں فیصلہ کرا کے جانے لگے تو راستے میں ایک صحابی حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کھیت کے سلسلے میں آپس میں کچھ جھگڑا تھا، اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو حضرت مقداد نے پوچھا کہ پھر کیا فیصلہ ہوا؟ تو وہ جو انصاری تھے نا، انہوں نے چھٹتے ہی کہہ دیا کہ نبی نے اپنے پھپھیرے بھائی کے حق میں فیصلہ کر لیا، ان کے فائدے کا فیصلہ سنا دیا۔ ابھی یہ باتیں صحابہ کی آپس میں چل ہی رہی تھی کہ وہاں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، پرانی شریعت کا ماننے والا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا، تورات کا ماننے والا، وہ ساری باتیں بیٹھ کے سن رہا تھا۔ تو اس نے یہ کہا اس انصاری سے، عجیب بات ہے یار، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، نبی کا ماننے والا کہتے ہو، اور جب نبی نے فیصلہ کر دیا تو تم نبی کے فیصلے کو مانتے ہی نہیں تم۔ حالانکہ ہماری شریعت میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہلانے لگوایا تھا کہ کچھ غلطی ایسی ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم تھا، تو بنی اسرائیل اپنے نبی کی بات پر عمل کرتے ہوئے 70,000 لوگوں کو قتل کیے تھے۔ تو بنی اسرائیل تو اپنے نبی کے لیے جان دیتے بھی تھے، جان لیتے بھی تھے، اور تم اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا، نبی کا ماننے والا کہلوانے کے باوجود نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور نبی کے اوپر یہ الزام دیتے ہو کہ نبی نے اپنے پھپھیرے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہلوائے جب تک کہ وہ اپنے معاملات کے فیصلے نبی سے نہ کروائے۔ پھر اگر نبی فیصلہ کر دے تو پھر تم کو اپنے دل میں نبی کے فیصلے کے سلسلے میں دل کو چھوٹا کرنے کی یا دل کو تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، نبی جو بات کہہ دے، نبی جو فیصلہ کر دے وہ مان لو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی۔ تو نبی کے فیصلے انصاف والے فیصلے ہوتے تھے۔ اگر کوئی نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا تھا تو پھر اس کے ایمان میں گڑبڑی شمار ہو جاتی تھی۔ ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا کچھ آپس میں جھگڑا تھا، دونوں فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کیونکہ اس کی بات صحیح تھی۔ باہر نکلے دونوں، منافق کہنے لگا کہ مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، نبی نے انصاف کا فیصلہ نہیں کیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ پھر اب بتا کیا کریں گے؟ تو منافق نے کہا کہ چلو عمر کے پاس جا کے فیصلہ کرائیں گے، ان کا فیصلہ برحق ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے فیصلہ کروانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں تفصیل سے دونوں کی سنی۔ سننے کے بعد ان کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا منافق سے کہ اب کیا چاہیے؟ تو منافق کہنے لگا کہ مجھے وہاں انصاف نہیں ملا، میں یہاں آپ کے پاس انصاف کے لیے آیا ہوں، آپ صحیح فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بالکل تو صحیح جگہ آیا ہے، تجھے انصاف ملے گا، یہیں بیٹھ، 1 منٹ میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گئے، اندر سے تلوار لائے، لا کر اس کی گردن مار دی، اور گردن مارنے سے پہلے یہ کہا کہ جو آدمی نبی کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو، نبی کے فیصلے کے بعد کسی اور کے پاس فیصلے کے لیے جائے، تو اس کے حق میں سب سے بہترین انصاف یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے، اس کا دنیا میں جینے کا حق نہیں۔
تو صحابہ کرام کے پاس اتنا اہتمام تھا نبی کی بات کو منوانے کا، ماننے کا، کیونکہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے قرآن کی باتوں کو ماننے کا، دین نام ہے شریعت کی باتوں کو ماننے کا، منمانی کرنے کا نام دین نہیں۔ اور یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ 100% عمل کرنے کے لیے بھیجا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کی بات ماننے کے لیے بھیجا، باتوں کو منوانے کے لیے نہیں بھیجا، ان کی باتوں کو ماننے کے لیے بھیجا۔ تو دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے اور ان پیغمبروں میں آخری پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے دنیا میں اس وجہ سے آئے تھے کہ لوگ ان کی مانیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کمپنی کا، ہر ادارے کا ایک یونیفارم ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر انسانوں کے جینے کا یونیفارم نبیوں کی زندگیاں ہیں۔ رولز اور ریگولیشن جو ہوتے ہیں، قاعدے قوانین جو ہوتے ہیں، وہ نبیوں کے ذریعے سے قوموں کو بتائے جاتے ہیں عمل کروانے کے لیے۔ چنانچہ نبی جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ منمانی کی بنیاد پر نہیں کرتے، وہ قرآن کی روشنی میں، اللہ کی مرضی کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کے والد داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے کا فن سکھایا تھا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا ہنر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیے تو آپ کو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑی اچھی باتیں ملے گی۔ 12 سال کی عمر میں سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا، اور انبیاء کرام کے فیصلے انصاف پر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں آ گئی ایک بچے کو لے کر، 2 عورتوں کے درمیان میں جھگڑا تھا کہ یہ بچہ تیرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بالکل کم عمر ہے۔ اب ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ عورت بھی رونے والی بچے کے لیے، وہ عورت بھی رونے والی بچے کے لیے۔ دونوں نے آپس میں اپنی اپنی بات پیش کر دی کہ یہ بچہ میرا ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے کسی خادم سے کہا کہ تلوار لے کے آؤ، ایک بچے کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے والی 2 عورتیں ہیں، ایک کام کروں گا میں بچے کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، آدھا اس کو دے دوں گا، آدھا اس کو دے دوں گا۔ جیسا ہی سلیمان علیہ السلام نے تلوار منگوائی تو ایک عورت فوری حضرت کے قدموں میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ بچے کو مت کاٹو، اس کے حوالے کر دو، یہ بچہ اسی کا ہے۔ یہ بات سنتے ہی سلیمان علیہ السلام نے بچہ لے کر اسی عورت کو دیا جو پیروں میں پڑ گئی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ بچہ اس کو دے دو۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ عجیب و غریب ماجرا ہے، ایک عورت کہتی ہے کہ بچہ اس کو دے دو، اپنا حق معاف کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن حضرت نے اسی عورت کو اٹھا کر بچہ دے دیا۔ تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی بچہ اسی کا تھا جو پیروں میں پڑ گئی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ بچہ اس کو دے دو۔ جب سلیمان علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دنیا میں دور ہوتا ہوا تو دیکھنا گوارا کر لیتی ہے، لیکن کٹتا ہوا مرتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ یہ ہر ماں کی نفسیات ہوتی۔ جب میں نے بچے کے 2 ٹکڑے کرنے کی بات کہی تھی تو جو اصل ماں تھی اس کا دکھ چھلک اٹھا، اس کی بے چینی نے یہ بتا دیا کہ وہی اصل ماں ہے۔ تو پیغمبروں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایسے عجیب و غریب فیصلے ہوتے ہیں، بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کے ذریعے سے ایسے فیصلے کرواتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، لوگوں کے درمیان میں اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ میں فیصلہ کرے۔ اگر نبی انصاف نہیں کریں گے تو پھر دنیا میں انصاف اور کون کرے گا؟ اسی لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انصاف کا پابند بناتے تھے کہ نبیوں کے پاس آ کر لوگوں کو انصاف ملتا تھا، وہاں پر کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی تھی، کسی کا حق نہیں مار کھایا جاتا تھا۔ قرآن مجید کی تعلیمات میں
ایک تعلیمات کا ایک بڑا حصہ انصاف سے فیصلے کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ جہاں انسانی معاشرہ ہوتا ہے، لوگوں کے آپس میں اختلافات ہو جانا، ایک دوسرے کے جھگڑے ہو جانا، کسی مسئلے پر ایک دوسرے سے انبن ہو جانا، یہ فطری بات ہے، یہ انسانی فطرتوں کے اندر ہے یہ چیزیں۔ جھگڑا نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے، یہ فرشتوں کی سوسائٹی نہیں ہے، یہ انسانوں کی سوسائٹی ہے یہ، اور انسانوں کے درمیان میں آپس میں جھگڑے مسائل ہوتے رہتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل کو، ان جھگڑوں کو ویسے ہی لمبا کرنا یہ انسانی عقل مندی نہیں ہے۔ انسانی عقل مندی کیا ہے؟ انسانی عقل مندی یہ ہے کہ آدمی آپس میں محبت سے مسئلے کو حل کر لے، یا معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے تیار ہو جائیں جو تھرڈ پارٹی کا رول ادا کریں، ثالثی کا رول ادا کریں اور لوگوں کے آپس کے مسائل کو حل کروائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں، دور صحابہ میں، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے فیصلے کرانے۔ صحابہ جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، خلفائے راشدین کا دور آیا تو صحابہ آتے تھے خلفائے راشدین کے پاس فیصلہ کروانے، اور وہاں کے فیصلے میجورٹی کی بنیاد پر نہیں ہوتے تھے، وہاں کے فیصلے بڑے عجیب و غریب ہوتے تھے۔ آپ سن کر حیرت کریں گے، ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آپ امیر المومنین تھے، ایک مسئلہ آیا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا تھا، سارے لوگوں نے ایک آدمی کو پکڑ کر لا کر حضرت علی کے سامنے پیش کر دیا کہ اسی آدمی نے ہمارے برادری کے آدمی کا مرڈر کیا، اور وہ جس آدمی کو لا کر پیش کیے تھے اس آدمی کے کپڑوں پر خون بھی تھا، ہاتھ پہ بھی خون تھا اس کے، اور اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھی، چاقو پہ بھی خون لگا ہوا تھا۔ سارے لوگ کہنے لگے کہ اسی نے مارا، اسی نے مارا، اسی نے مارا، دیکھو اس کے چاقو کو خون، اس کے ہاتھوں کو خون، اس کے کپڑوں کو خون۔ اب وہ بیچارہ خاموش ٹھہرا ہوا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تم بھی کچھ بولو۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا بولوں، مروا دیجئے مجھے بھی، آپ فیصلہ ہو گیا۔ یہ سارے لوگ میرے بارے میں کہنے کے لیے آگے کہ میں نے ہی ان کے آدمی کا مرڈر کیا، سب فیصلہ کر دیا ان لوگوں نے، اب آپ بھی فیصلہ کر دیجئے میرے خلاف میں، جبکہ میرے چاقو کے اوپر خون لگا ہوا ہے، میرے کپڑوں پہ خون، میرے جسم کے اوپر خون۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ارے نہیں بھائی، شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے، شریعت میجورٹی کا نام نہیں، شریعت انصاف کا نام ہے، تمہیں انصاف ملے گا، تم بولو۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، بات دراصل ایسی ہے کہ میں جنگل میں اپنا اونٹ ذبح کر رہا تھا، میں نے اونٹ کو ذبح کیا، جب میں نے ذبح کیا تو ظاہر بات ہے کہ چاقو پر، ہاتھوں پر، کپڑوں پر خون لگتا ہے، لگا خون میرے۔ اس کے بعد مجھے پیشاب کا تقاضا ہوا، میں باہر چلے گیا جنگل میں پیشاب کرنے کے لیے، اتنے میں اسی علاقے میں وبا پھیل گئی کہ ایک آدمی کا مرڈر ہوا، لوگوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر لا کر پکڑا اور یہاں پیش کر دیا۔ آپ یہ سارے لوگوں سے پوچھئے کہ میں نے اس کا مرڈر کرتے ہوئے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا، کوئی آئی وٹنس ہے کیا؟ اور دوسرا، میں نے اونٹ کو ذبح کیا، اگر آپ کو پتہ کرنا ہو تو آپ اپنی پولیس کو بھیج کر فلاں جنگل میں پتہ کر لیجئے وہاں اونٹ پڑا ہوا ہے یا نہیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پولیس کو بھیجا تو واقعی وہاں اونٹ پڑا ہوا تھا، وہی گردن ذبح کیا ہوا خالی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جتنے لوگ اس کو پکڑ کر لے کر آئے تھے کہ اسی نے ہمارے آدمی کا قتل کیا، ان سے حضرت نے کہا کہ بھائی تم غلط جگہ پر آ گئے، جاؤ جا کے پھر قاتل کو تلاش کرو، خامخواہ کے ایک معصوم انسان کو مروانے پر آ گئے تھے تم۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے جا کر پھر سے جستجو کی، پھر سے تحقیق کی، تو واقعی جو اصل میں قاتل تھا وہ مل گیا۔ یہ ہوتے ہیں شریعت کے فیصلے، انصاف کے فیصلے۔ ان فیصلوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، جگہ جگہ پر فرمایا، اور سورہ مائدہ میں 6ویں پارے میں تو بہت فرمایا اللہ نے،
مثالیں دے دے کر فرمائی اللہ نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تورات کو مانتی تھی، اللہ نے ان کی مثالیں دے کر بتائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ انجیل کو مانتے تھے، اللہ نے ان کی مثالیں دے کر فرمائی۔ پھر یہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے اترا، اللہ نے اس کی بھی مثالیں دے کر بتائی۔ اور اللہ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہودیوں کے اندر دو بڑی بڑی بیماریاں تھیں۔ ایک جھوٹ کا بہت رواج تھا ان لوگوں کے درمیان میں، بہت زیادہ رواج، اور دوسرے اکالون للسحت، رشوت کھانے والے تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال بیان کرتے ہوئے جب ان دو باتوں کی مثال بیان فرمائی کہ یہودی رشوت بہت کھاتے تھے، آپس میں فیصلے کرنے میں رشوت کھاتے تھے۔ ان کی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ تعزیراتی قوانین بھی اتارے تھے، فوجداری قوانین، کرمنل لا، جس کی روح سے غلطی کرنے والے کو وہ سزا دی جاتی تھی۔ لیکن یہودی کرتے کیا تھے، اگر کوئی اچھی پیسے والی پارٹی ہے، سامنے والا پیسے والا ہے، تو اپنی کتاب میں سے وہ قاعدے قوانین چھپا کے سزاؤں کو ہلکا کر کے بتاتے تھے۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی رشوت، جو اللہ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں اکالون للسحت، سحت کھانے والے، عربی زبان کے اندر سحت کہتے ہیں غلط قسم کے انکم کو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس امت کے اندر سحت کا دو مطلب ہے، ایک ہے وہ عورت جو زنا کر کر اپنا جسم بیچ کر پیسے کماتی ہے، وہ سحت ہے، اور دوسرا جو لوگ لوگوں کے غلط فیصلے کر کر یا لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں، وہ سحت ہے۔ یعنی اس امت کو بچایا گیا لوگوں کے آپسی معاملات کو حل کرنے میں پیسہ لے کر فیصلے کرنے سے۔ اور اس کے بارے میں بڑی سخت باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، تو لینے والوں کے اوپر بھی اور دینے والوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ پیسے لے کر فیصلہ کرنے والے، پیسے دے کر فیصلہ کروا لینے والے، عدالتی نظام کے اندر جو رشوت، کرپشن جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ لینے والا، دینے والا، دونوں بھی جہنمی ہیں، دونوں بھی اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک واقعہ ہے حضرت عمر فاروق کا، ایک دفعہ دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، دو گروپوں کے درمیان میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انصاف بہت مشہور تھا، وہاں کوئی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اللہ نے حضرت کو ایسا دبدبا دیا تھا، ایسا رعب تھا ان کا، اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے۔ اور اللہ نے ان کو سوچ ایسی دی تھی کہ قرآن مجید کے اندر 34 آیتیں اللہ نے حضرت عمر فاروق کی سوچ کے حساب سے اتاری۔ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، حضرت عمر فاروق کے دل میں بات آتی تھی کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی دل کی بات کو دین بنا کے قرآن میں آیت بنا کے اتار دیتے تھے، ایسی کامل سوچ ان کی۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد دنیا میں نبی ہوتے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یہ فرمایا تھا نبی نے۔ اب ایسے عمر کے پاس، اچھا اور بھی سن لیجئے حضرت عمر کیسے آدمی تھے۔
200 سے زائد جنگوں میں حضرت خالد بن ولید نے شرکت کی، لیکن کبھی وہ کسی جنگ کے اندر ہارے نہیں۔ ایک دفعہ جب اسلامی فوجیں آگے بڑھ رہی تھی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے پاور میں تھے، عین جنگ کے موقع پر کامیابیوں کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو سسپینڈ کر دیا۔ ان کے پاس جو کرنل کا عہدہ تھا اس سے سسپینڈ کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ کہنے کی ہمت تک نہیں تھی، اتنا دبدبا تھا ان کا۔ تو ایک مرتبہ 2 لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ رہے تھے فیصلہ کرانے، حضرت عمر فاروق نے روک دیا، مت آؤ ابھی، چلے گئے۔ دوسری مرتبہ وہ لوگ آنے لگے فیصلہ کروانے کے لیے، حضرت عمر فاروق نے پھر روک دیا، ابھی مت آؤ، جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر وہ لوگ جب آئے تو حضرت عمر فاروق نے بلا کے ان دونوں کی باتوں کو سن کر دونوں کے درمیان میں فیصلہ کیا۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے؟ جب پہلی مرتبہ وہ لوگ آئے تھے اس وقت بھی آپ خالی ہی تھے، آپ چاہتے تو اسی وقت فیصلہ کر سکتے تھے۔ جب دوسری مرتبہ وہ لوگ آئے تھے تو اس وقت آپ خالی تھے، چاہتے تو اس وقت فیصلہ کر دیتے، لیکن آپ نے 3 مرتبہ پر اس کو ٹالا اور تیسری مرتبہ آپ نے فیصلہ کیا، کیا ماجرا ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، جب وہ لوگ پہلی مرتبہ آ رہے تھے نا فیصلے کے لیے، تو ان میں سے ایک آدمی کی طرف مجھے قلبی طور پر اس کی طرف میرے دل کا جھکاؤ ہو گیا تھا، تو میں نے اس وجہ سے پہلی اور دوسری مرتبہ واپس کر دیا کہ میں اس دل کے جھکاؤ کے ساتھ اگر فیصلہ کروں گا تو ممکن ہے کہ مجھ سے انصاف نہ ہو، اسی لیے میں نے اپنی دل کی کیفیت کے ختم ہونے کے انتظار میں ان کو واپس کر دیا۔ جب تیسری مرتبہ وہ لوگ میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں تو ان دونوں کے بارے میں میرے دل میں ایک جیسی بات تھی، پھر میں نے ان کی باتوں کو سن کر شریعت کی روشنی میں مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے وہ فیصلہ کیا۔ تو لوگوں کے درمیان میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں انصاف کو ملحوظ رکھنے کا صحابہ کرام اتنا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان میں انصاف سے فیصلے کرنے والے کل اللہ تعالیٰ اپنے قریب میں میدان محشر میں نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے درمیان میں انصاف سے فیصلہ کر رہے ہیں، یہ ممبر ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ اپنے قریب میں ایسے نور کے ممبروں پر انصاف کے فیصلے کرنے والوں کو بلا کر بٹھائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہوئے انصاف کے فیصلے کرنے والے ہوں گے، اور قیامت میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں انصاف کے فیصلے نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہماری شریعت کا ایک بہت بڑا یہ حصہ ہے، جگہ جگہ پر ہماری شریعت کہتی ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر لوگوں کے درمیان میں پنچایتیں کرو، فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، کیونکہ انصاف کو عام کرنا یہ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ معاشرے کے اندر اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر یہ معاشرہ بدامنی کا شکار ہوگا۔ آج جگہ جگہ پر جو دیکھنے میں آ رہا ہے، ہر ایک دن نہیں گزرتا، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ باتیں دیکھنے میں سننے میں آتی ہے کہ کہیں پر کسی کا مرڈر ہو گیا۔ لوگوں کا مرڈر ہونا بہت عام ہو گیا آج، لوگوں کی جانوں کی کوئی شروٹی لینے والا، کوئی ضمانت لینے والا، کوئی گارنٹی لینے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے درمیان میں انصاف پہنچانے کا جو نظام ہے وہ کمزور پڑ گیا ہو۔ ہمارے اس ملک کے اندر جہاں سیشن کورٹ سے لے کر، ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر، لوکل کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک عدالتیں موجود ہے، اور جب جب ہمارے اس ملک کے اندر نئے چیف جسٹس بنتے ہیں، CGI چیف جسٹس آف انڈیا،
1982 کے بعد سے لے کر آج تک کی رپورٹ ہے، پورے 41-42 سال گزر گئے۔ اتنے عرصے کے اندر پیدا ہونے والا آدمی بچپن جوانی کے مرحلے کو پورا کر کر بڑھاپے کی دہلیز تک چلا جاتا ہے۔ 1982-81 سے لے کر آج تک جتنے سپریم کورٹ کے ججز آئے ہیں، سبوں نے اپنے اپنے پیریڈ کے اندر حکومتوں کو توجہ دلائی کہ ججوں کی تعداد کم ہے، نئے ججوں کی بھرتی ہونی چاہیے۔ آزادی سے لے کر اب تک ملک کی عدالتوں کے اندر 3.5 سے 4 کروڑ مقدمات پینڈنگ کے اندر پڑے ہوئے، نسلیں گزر جاتی ہے، فیصلے نہیں ہوتے۔ ہمارے بچپن میں ہماری فیملی کا ایک کیس گیا تھا، 28 سال گزر گئے، اور 28 سال گزر جائیں گے، نسلیں ختم ہو جائے گی۔ باپ بچہ تھا، اس کا کیس، اس کے پوترے جب بچے ہوں گے، شاید وہ بھی جوان ہوں گے، تب تک بھی فیصلے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو انصاف جب اتنا دیر سے لوگوں کو ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کا خون سستا ہو جائے گا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ قانون کی حکمرانی ختم ہو جائے گی اگر پیسے لے کر فیصلے کیے جانے لگیں گے۔ اسی لیے اسلام نے عدالتی نظام کے اندر، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے نظام کے اندر پیسے لے کر فیصلے کرنے پر بڑی روک لگائی ہے۔ اسلام نے، اسلام صرف نماز و روزے کا نام نہیں ہے۔ اسلام سوشل لائف کے اندر جو بیسک نیڈز ہے، ضروریات ہے، اس کو انجام تک پہنچانے کا، اس کو بنیاد سے ختم کرنے کا، لوگوں کو چین و سکون، امن و سکون پہنچانے کا انتظام کرنے کا نام بھی اسلام ہے۔ چنانچہ 1986 کے اندر، 36 سال کا عرصہ ہو گیا اس کو بھی، جب اس ملک کے اندر عدالتوں نے دیکھا کہ کروڑوں کی تعداد میں مقدمات پینڈنگ میں پڑے ہوئے، تو پھر ہمارے چیف جسٹس نے اس وقت اعلان کیا اور باضابطہ اس کو قانون بنایا کہ ملک کے اندر جتنی ذات کے ماننے والے لوگ ہیں، جتنی برادریاں ہیں، جتنے کاسٹ ہے، جتنے ریلیجن ہیں، سارے لوگوں کو اپنے اپنے درمیان میں تھرڈ پارٹیز بنانی چاہیے، اور سوسائٹی میں جو مسائل پیدا ہو جائے، لوگوں کے آپسی مسائل ہو جائیں، تو وہ جو تھرڈ پارٹیز ہوتی ہے، وہ جو پنچایت ہوتی ہے، وہ جو سنگم ہوتی ہے، وہ بیٹھ کر اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے مسائل پولیس اسٹیشنوں تک کم جائیں، کیونکہ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل پولیس اسٹیشنوں تک جاتے ہیں۔ بیچارے پولیس والے وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کو بھی سونا جاگنا ہے، کیا کریں گے وہ؟ ان کا بھی دن 24 گھنٹے کا دن، ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اگر لوگ اپنے مسائل کو لے کر جائیں گے تو پھر یہ جتنے پولیس اسٹیشن ملک کے اندر موجود ہے وہ بھی ناکافی ہو جائیں گے۔ اسی لیے عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کے درمیان میں ایسے جماعتیں ہونی چاہیے، ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے درمیان میں آپس میں مسائل کو حل کرنے کا کام کرے۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے انصاف نہیں مل رہا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کاروبار میں ڈبا دیا، ناحق کے نقصان کر دیا، اب وہ ضرور انصاف مانگنے کے لیے قوم کے بڑے لوگوں کے پاس جائے گا۔ تو جو قوم کے بڑے لوگ ہیں ان کی بنیادی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں سے پیسے لیے بغیر انصاف کا فیصلہ کرے۔ اگر وہ پیسے لے کر فیصلے کریں گے تو پھر ناراضگیاں بڑھے گی۔ سپریم کورٹ نے جس مسئلے کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیا تھا وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یہودیوں کے بارے میں، یہودی ایک مسئلے میں ہمارے نبی کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے، تو اللہ نے کہا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ۔
اے نبی ان کے پاس تورات کے اندر اس غلطی کی سزا پہلے سے موجود ہے، وہ اپنی تورات کو چھوڑ کر پھر بھی آپ کے پاس کیوں آئے فیصلہ کرانے؟ آپ کو معلوم؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ آپ کے پاس حق کے واسطے یا دین پر عمل کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ لوگ آپ کے پاس سے اپنی مرضی کا فیصلہ سننے کے لیے آئے۔ آج لوگوں کا یہی مزاج بن گیا، جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، نبی پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہے، آج ہم مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہو گئی۔ اگر ہمارے آپس میں کچھ خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا، بھائیوں کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں، یا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، تو ہم مولویوں کے پاس یا شریع پنچایتوں میں، شریعت کمیٹیوں میں ہم اسی وقت جاتے ہیں جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہاں جانے سے ہماری دال گلے گی، ورنہ ہم پولیس اسٹیشن جا کے پولیس والوں کو پریشان کرتے ہیں، ہم دوسری طرف جا کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ شریعت کی بات وہی آدمی کرتا ہے جسے یہ لگتا ہے کہ شریعت پر جاؤں گا تو میرا فائدہ ہوگا، اور جہاں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم شریعت سے جائیں گے تو ہمارے خلاف میں فیصلہ آئے گا، وہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے، ہم عدالتوں کو جائیں گے۔ تو ایسا کہنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو آدمی قرآن کے فیصلے کو، نبی کے فیصلے کو، دین کے فیصلے کو نہیں مانتا، وہ آدمی کافر ہے، کافر ہے۔ وہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا کہنا کافی نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج ہماری بھی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے کسی سے کوئی اختلافات ہو جائے تو ہم اپنے مسائل کو شریعت کی روشنی میں، سمجھدار لوگوں کے پاس جا کر، انصاف کی بات کرنے والوں کے پاس جا کر اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ اگر ہمیں یہ لگے کہ ہمارے خلاف میں فیصلہ ہو رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس دنیا کی عدالت میں فیصلہ ہار رہے ہیں، یاد رکھیں کل مرنے کے بعد اللہ کے پاس بھی ہم سب کے خلاف ایک عدالت لگے گی، اور اللہ نے اس عدالت کے بارے میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ کے پاس ایک عدالت لگے گی، انصاف کا ترازو وہاں لگے گا، اور کسی پر رتی برابر ظلم نہیں ہوگا، برابر سرابر دیا جائے گا وہاں پر۔ اسی لیے اگر ہمیں یہ لگے کہ ہمارے خلاف میں فیصلہ ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے مان لینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے فیصلے کو، دین کے فیصلے کو مان لے، گرچہ وہ آدمی فیصلہ ہار جائے، پھر بھی وہ ہار کر بھی سکندر ہے۔ وہ دنیا تو کہتی ہے کہ جو جیتا وہ سکندر، لیکن شریعت کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں ہار کر بھی لوگ سکندر بنتے ہیں، ہار کر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نظروں کے اندر کامیاب ہے۔ ورنہ دنیا میں ہم لوگوں کا حق ڈبا کر، بھائیوں کا حق ڈبا کر، بہنوں کا حق ڈبا کر، کمزوروں کا حق ڈبا کر، اللہ کے معصوم بندوں کو پریشان کر کر کتنا جی لیں گے دنیا کے اندر۔ یہ دنیا ریپلیسمنٹ کے اوپر یقین رکھتی۔ اس دنیا کے اندر اگر آپ نیکی کرو گے تو بدلے میں نیکی ملے گی، آپ کو نہیں تو آپ کے اولاد کو ملے گی، اور اگر اس دنیا کے اندر اگر آپ برائی کرتے ہیں تو بدلے میں برائی ملے گی۔ اور آج کل کا زمانہ تو اتنا فارورڈ زمانہ ہو گیا، اتنا تیز زمانہ ہو گیا، پہلے لوگوں سے سننے میں آتا تھا کہ دادا نے غلطی کی، پوترا سزا بھگت رہا ہے، لیکن آج کل تو اللہ کا انصاف اتنا تیزی سے چل رہا ہے کہ جو انسان غلطی کر رہا ہے، اپنے جیتے جی اس غلطی کی سزا بھگت کر ہی دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ کا سسٹم دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ باپ غلطی کیا تو بیٹوں کو سزا نہیں دے رہے اب، کیونکہ اب تو بیٹے بھی وہ کہاں وفادار ہے پہلے کے جیسے، اب تو باپ کی سزا اس کو ہی مل جاتی ہے۔ اسی لیے جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، مسائل آپس میں پیدا ہونا فطری بات ہے۔ اگر ہمارے مسائل پیدا ہو جائے تو ہم قوم کے سمجھدار لوگوں کے پاس جا کر اپنے مسائل کو حل کروائیں، وہاں کسی لالچ کا، کسی رشوت کا مظاہرہ نہ کریں، جو بات سچی ہو۔ اگر اپنے حق میں فیصلہ ہے تب بھی مان لیں، اگر آپ کے خلاف میں فیصلہ ہے تب بھی مان لیں اس، کیونکہ ہم سب کو مر کر ایک دن اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے پاس ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جشن مناتے ہیں، جلسے مناتے ہیں۔ اگر ہم سب مسلمان یہ مان کر اٹھے یہاں سے
کہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے اللہ کے نبی جس مقصد کو لے کر دنیا میں آئے تھے کہ اس دین کا بول بالا ہو جائے، لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے، آج کے بعد ہم ہر مسئلہ شریعت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں حل کر کر اٹھیں گے۔ تو یقین مانیے ایسے ربیع الاول ہماری زندگیوں میں بہت سے آئے چلے گئے، مگر یہ ربیع الاول ہم سب کو اندر سے بدلنے کا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔